بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی بدبختی یہ کہ یہ نہ اپنے دادا کے پاس قیام کر سکتا ہے، نہ اسے مل سکتا ہے، نہ اس کے پاس ٹھہر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دادا نے اس سے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا اپنی شکل اسے نہ دکھائے۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈے بنا اس کے پاس گیا تو وہ لوہا گرم کر کے اسے داغ دے گا۔ اس بنا پر شاید یہ 1-2 روز مزید راہبوں کی خانقاہوں میں ہی قیام کرے گا، پھر افریقہ لوٹ جائے گا۔ یہ نوجوان، جس کا نام میں حسن کرسو بتا چکا ہوں، 2 مقاصد لے کر ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا۔ پہلا یہ کہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کرے، جس میں وہ ناکام رہا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں ترکوں اور بربروں کے جو جہاز یہاں سے کچھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے، ان میں شاید اس کی ماں اور بہن بھی نکل گئی ہوگی، اور ان لوگوں کو ترکوں نے لے جا کر رومانیہ، بوسنیا اور بلغاریہ میں بسا دیا ہے۔ اب ماں اور بہن کو تلاش کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جب تک انہیں تلاش نہیں کرتا تب تک دادا سے نہیں مل سکتا۔ دوسرا اہم کام جس کے لیے یہ ہسپانیہ میں داخل ہوا ہے، اس کی تفصیل وہ خود آپ سے کہے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اب دونوں کے پاس چلنا چاہیے۔ مغیرہ بن کعب اور سعد بن سلامہ دونوں نے ابن زبیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت مہمان خانے میں پطرس اور حسن کرسو نام کا نوجوان، جس کا نام ایک راہب کی حیثیت سے لیسانکو تھا، دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تینوں جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے آگے بڑھ کر بڑے پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب کعب بن عامر نے حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، تیری حیثیت تیری عمر کو دیکھتے ہوئے میرے بیٹے جیسی ہے، اس لیے کہ تیری ہی عمر کا میرا ایک بیٹا بھی ہے، نام اس کا مغیرہ بن کعب ہے۔ تمہارے متعلق مجھے ابن زبیر تفصیل سے بتا چکا ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس بات کا دکھ اور غم ہے کہ جب تم لوگوں نے غرناطہ چھوڑا تو تمہاری ماں بہن تم سے بچھڑ گئیں۔ دوسرا صدمہ اور دکھ مجھے یہ بھی ہے کہ تمہارے دادا نے اس وقت تک تم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے جب تک تم اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کر لیتے۔ تمہارے ذات کی تیسری جہت کی مجھے خوشی بھی ہے کہ تم غرناطہ سے نکلنے کے بعد اپنے دادا کے پاس نہیں ٹھہرے، بلکہ اپنی زندگی کو متحرک کرنے کے لیے خیر الدین باربروسا سے جا ملے۔ میرے عزیز بیٹے، اس سلسلے میں میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے لیے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں تک خیر الدین کا تعلق ہے، اس کا نام ہم نے ضرور سنا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے کیا عزائم ہیں۔ اگر تم برا نہ مانو تو ہمیں اس کے خاندانی پس منظر اور سمندر کے اندر ان کے عزائم کے متعلق آگاہ کرو۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا عزائم رکھتا ہے، جس کے تحت وہ سمندر کے اندر کوئی انقلاب برپا کرنے کا خواہش مند ہے؟ اگر تم کوئی تفصیل بتاؤ تو نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک طرح کی آسودگی بھی ہوگی کہ سمندر کے اندر مسلمانوں کی ایک قوت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر ابھار رہی ہے۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سلسلہ کلام کو پھر آگے بڑھا رہا تھا۔ ماضی میں ایک بحری قوت نے ہسپانیہ کے بے بس مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور وہ ترک سلطان بایزید یلدرم کا امیر البحر کمال رئیس تھا۔ یہ کمال رئیس ہی تھا جس نے یہاں سے بہت سے بے گھر لوگوں کو نکالا۔ اس کے نکالے کچھ لوگ خوشحال افریقہ میں آباد ہو گئے اور کچھ بلغاریہ، رومانیہ اور بوسنیا میں بسا دیے گئے۔ بیٹے، تم چونکہ باربروسا کے ساتھ کام کر رہے ہو، لہٰذا اس کے متعلق جاننا ہماری دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر جب تک بولتا رہا، حسن کرسو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب قحطانی سردار خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ میرے متعلق محترم ابن زبیر آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں، میں یقیناً 2 مقاصد کے لیے اپنی پرانی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ پہلا مقصد ماں اور بہن کو تلاش کرنا، جس میں میں ناکام رہا ہوں۔ دوسرا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے، جس میں میری ملت، میری قوم کا سکون اور وقار پنہا ہے۔ دوسرے مقصد کے لیے یوں جانیں، میں خیر الدین باربروسا کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور اس موقع پر میں آپ دونوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو ہسپانیہ میں لٹے پٹے ہیں، جنہیں یہاں کے حکمران خصوصیت کے ساتھ راہب پادری اور ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس پنجم زبردستی عیسائی بنانے میں مصروف ہیں، اور جو مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہتے، پناہ کی تلاش میں ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں۔
اس سلسلے میں میرا یہ ساتھی راہب پتروس آپ سے رابطے میں رہے گا۔ اس کے ساتھ دریائے فرویش کے کنارے کی رہبوں کی خانقاہوں میں جو ساتھی رہتے ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں، وہ آپ کے لیے کام کریں گے۔ جہاں جہاں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں البشارات لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ دونوں کا تعاون ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہاں سے نکلنے والے لوگ صرف چند ساعتیں آپ کی ان وادیوں میں قیام کریں گے۔ اس کے بعد انہیں ساحل سمندر پر جو مسلمان مچیروں کی جھونپڑیاں نما بستیاں ہیں ان میں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں سے ہم انہیں نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں آپ ہم سے ضرور تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کے ان الفاظ کے جواب میں اس بار قحطانی سردار کعب بن عامر کے بجائے عدنانی سردار سعد بن سلامہ بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیز بیٹے، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ جس کام کے سلسلے میں تم ہم سے تعاون چاہتے ہو، یاد رکھو ہم پورا تعاون کریں گے، بلکہ جو لوگ اس طرف آئیں گے ان کی مالی مدد بھی کریں گے اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ساحل پر مچیروں کی بستی میں پہنچانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم دریائے فرویش کے اپنے مسلمان راہبوں سے بھی تعاون کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان عیسائی راہبوں کے بیس میں بھی مسلم قوم کی بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر اچانک وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھاری سی آواز میں دوبارہ کہہ رہا تھا، بچے، ان علاقوں میں کبھی ہماری حکومت تھی اور ہمارے شہر، ہمارے قصبے مصور کے اوراق کے جمال جیسے تھے، لیکن اب ان سرزمینوں کے دردریچے ہولناک خواب، باغ باغیچے علمخیز عذابوں کا منظر پیش کرتے ہیں۔ در و بام کی تزئین دیمک زدہ ہو چکی ہے اور اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں شامل ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے جاہل اور غلط حکمرانوں کا انتخاب کیا جو اپنی خواہشوں کی پیروی اور تکمیل میں ڈوبے رہے اور قوم و ملت کے جست خاکی سے محبت، صداقت، یگانگت، مفاہمت، اخوت اور یکجہتی نکال کر اس کی جگہ ندامتوں کا دھواں اور ہوس کی دھند برتے رہے۔ میرے عزیز، جب کسی قوم کے افراد کی انفرادی کوتاہیاں اجتماعی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو وہ قوم خداوند قدوس کے عذاب کی حقدار ہو جاتی ہے۔ ہم بھی ایسی ہی عذاب سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی قوم کے دست و بازو میں بے نام اندھی تھکن ڈال دی، قوم کے افراد کی لرزیدہ ہاتھوں میں شکست کی راکھ بھر دی۔ اب جگہ جگہ عذابوں کی احتسابی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں مسلمانوں کو زبردستی عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان عیسائیت قبول کر لیتے ہیں فقارتاً انہیں مورسکوز کا نام دیا جاتا ہے اور اسی نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ اور مزید بدبختی یہ کہ نصرانیت قبول کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے محفوظ نہیں رہتے۔ ان میں سے جو دولت مند ہوتے ہیں، راہب اپنی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے، لہٰذا انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور راہبوں کی عدالتیں ان کے پاس جس قدر مال ہوتا ہے ان سے چھین لیتے ہیں اور انہیں کلیساؤں کی عقوبت گاہوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ سرزمین جہاں کبھی ہم حکمران تھے، وہاں اب ماتمی ملبوس میں مائیں آنسو بہاتی ہیں، بیٹیاں پلکوں کی پگڈنڈی پر درد برے آنسو سجائے اپنے ماضی کو یاد کرتی ہیں، بڑے بڑے صنع دست ہنر لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ ہر کوئی اس بات کی تمنا اور امید رکھتا ہے کہ تقدیر کے سفر میں کوئی مسلمان رہنما، کوئی سالار چمکتے سورج کی تپش بن کر نمودار ہو اور قوت کی عظمتوں سے وجود ملت کو پہلی تابداری عطا کرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سعد بن سلامہ رکا، پھر وہ تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، پر ہائے حیف، ایسا کوئی انقلاب رونما نہیں ہو رہا، صرف البشارات کی یہ وادیاں ہیں جو پورے اندلس میں ابھی تک راہبوں کی اذیتناکی سے بچی ہوئی ہیں، ورنہ پورے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حالت خالی مکانوں سے لپٹ کر روتی چاندنی، درختوں سے جدا بے خان نما پتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو کسی خرد کتابوں نا آسودہ آرمانوں کی طرح موت کا لقمہ بنا دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سعد بن سلامہ رکا، پھر دوبارہ وہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اس وقت عالم اسلام کے سامنے دو بڑی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، ایک ترکوں کی جس کا سلطان ان دنوں سلیم بن بایزید ہے اور دوسری مسلمانوں کی حکومت ایران میں شاہ اسماعیل صفوی کی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ اگر مسلمانوں کی دونوں حکومتیں باہم اتفاق کر کے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبر و استبداد سے نجات دلانا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتی ہیں، بلکہ ان سرزمینوں میں اپنی ماضی کی عظمتوں کو بھی بحال کر سکتی ہیں۔ لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ شکن ہیں کہ ترکی کے سلطان سلیم اور ایران کے سلطان اسماعیل صفوی کے درمیان دشمنی اور عداوت دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔
اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بدبختی کی ابتدا ہے۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر حسن بن کرسو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کعب بن عامر تم سے خیر الدین باربروسا کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہہ چکا ہے، اب میں بھی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم چونکہ باربروسا کے ایک سرکردہ ساتھی کی حیثیت سے گروہ میں شامل ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں اس سے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ چھوٹا راہب لیسانکو، جس کا اصل نام حسن کرسو تھا اور جو ایک پکا اور کٹر مسلمان تھا اور باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک تھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر قحطانی سردار کعب بن عامر اور ادنانی سردار سعد بن سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم سردار خیر الدین باربروسا لزبز میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خضر تھا، اس کے باپ کا نام یعقوب تھا، جس کے 4 بیٹے یعنی خیر الدین باربروسا کے 3 بھائی بھی تھے۔ 4 بھائیوں کے ناموں میں سے پہلے اسحاق، پھر الیاس، پھر عروج اور پھر خضر یعنی خیر الدین باربروسا آتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 بھائی اور تھے جو ملاحہ پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمے لے لیا۔ عروج ایک بہترین ملاح تھا، اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی، وہ بڑا فیاض طبع تھا۔ مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسر پیکار رہا۔ ان لڑائی میں پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانیوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، اپنے بھائی کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ جس جرأت مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا، خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا تھا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ تھی، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا ہے۔ جب سے باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب ہے۔ وہاں بہت سے حکمران ہیں۔ تلمسان کا حکمران ایک شخص ابو ہمو ہے، وہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف الجزائر کے جس حصے پر ہسپانیہ والوں نے قبضہ کر لیا، وہاں ایک ہسپانوی سالار مونکیڈ ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری بھی کر رہا ہے، اور الجزائر کا وہ حصہ جس پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ ہے، یہ اس کا حکمران بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی ہے، یہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کا بدترین دشمن ہے۔ الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں ہسپانیہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو ہسپانیہ والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے، اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے، یہ بھی ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ باربروسا اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن تیونس کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، مثلا سرشال کا حکمران، یہ بھی ہمارے مخالف قوتوں میں سے ایک ہے۔ افریقہ میں اگر کوئی مسلمانوں کا حمایتی یا ہمارا حلیف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ افریقہ میں کچھ انتہا درجے کے جنگجو قبائل ہیں، انہیں صغرا کہا جاتا ہے۔ ان کے 2 سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہیں۔ یہ قبائل 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے، ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ باربروسا کے خلاف اس نے ہسپانیہ والوں کا بھی ساتھ دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہیں کی۔ قبائل صغرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد سردار ہے جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔ جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو یوں جانو اس کی اور ہماری بدقسمتی کے شرسال اور تیونس شہروں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکو شہر کا حاکم ابن قاضی اپنی حمایتی قبائلیوں کے ساتھ ہمارے خلاف ہو گیا۔ تلمسان کے حکمران ابو ہمو نے بھی ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر ہمارا قبضہ تھا وہ ہم سے چھین لیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف ہٹ گیا ہے اور اپنا ایک نمائندہ اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ افریقہ کے اندر ہسپانیہ کے علاوہ جو ہسپانوی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے نمبرد آزما ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے
بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے تصرف کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ اب دیکھیں ترک سلطان سلیم کی خدمت میں ہمارا نمائندہ کب حاضر ہوتا ہے اور سلطان سلیم کہاں تک ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میرے امیر خیر الدین باربروسا نے مجھے ہسپانیہ کی طرف بھیجا۔ میرا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ میں یہاں کا باشندہ ہوں، یہاں کے اکثر و بیشتر علاقوں سے آگاہی رکھتا ہوں۔ جس طور اور جس انداز میں ہسپانیہ کی سرزمینوں میں داخل ہوا ہوں، اس کی تفصیل میرا ساتھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ میں غرناطہ کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے کلیساؤں اور خانقاہوں میں بھی جا چکا ہوں۔ مجھے چونکہ الجزائر کے سب سے بڑے بشپ اور لیوس کا بیٹا ظاہر کیا گیا اور لیوس وہاں قتل ہو چکا ہے، لہذا سب نے میری عزت کی، بہترین پذیرائی کی۔ اب یہاں کے کلیسا اور راہبوں کی خانقاہیں ایک طرح سے مجھ سے شناسہ ہو چکی ہیں، جو آنے والے دور میں میرے لیے ایک سودمند تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس اہم کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کا اظہار بھی پہلے ہو چکا ہے۔ لٹے پیٹے مسلمان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر مقرر کیجیے گا جو انہیں ساحل پر بسنے والے مسلمان مچیروں تک پہنچا دے۔ ان سے ہمارا رابطہ رہے گا اور وہاں سے ہم مسلمانوں کو افریقہ کے محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ کسی قدر بھاری لرزتی اور دکھ بھری آواز میں کہہ رہا تھا، میری ملت کے محترم سردار، اندلس جو کبھی ہماری طاقت و قوت کی جولان گاہ تھی، وہاں وقت کے ظالم دھاروں کی غلامی میں مسلمانوں کے ہونٹوں کا خوش رنگ تبسم ان کی روح کی ہلاوت چھین چکی ہے۔ یہی حال اندلس میں مسلمانوں کا ہوا۔ مسلمانوں نے اجتماعی قوت بن کر رہنے کے بجائے اپنی قوت کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کر کے اپنی کمزوری اور غلامی کو دعوت دی، اور جواب میں شمال سے نمودار ہونے والے دشمن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کرتے ہوئے انہیں اندلس سے نکالنے کی تدبیر کرتے رہے، لیکن مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے رہے۔ میری قوم کے قابل عزت سردار، اندلس کے مسلمانوں کی بدبختی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی حکومت، اپنی آزادی، اپنے وطن، اپنے ملی اور قومی تشخص سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ اب انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا استباق لیتے ہوئے عیسائیت قبول کر لیں یا اس سرزمین کو چھوڑ کر مسلمان دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ اب محترم خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتا یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ان سرزمینوں سے نکال کر افریقہ تک پہنچاتے رہیں گے، اور اس کام کو ہم لوگ اپنا ملی اور قومی فرض جان کر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے میں آپ دونوں سردار ہم سے پورا تعاون کریں گے۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے چرواہے منظر بن زبیر اور بڑے راہب پتروش کی حالت ہی بری نہ ہوئی تھی، بلکہ قحطانی سردار کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کی آنکھیں بھی نمناک ہو چکی تھیں۔ پھر کعب بن عامر حسن کرسو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن کرسو، تم میرے بیٹے کی جگہ ہو، اور اس گھر میں جب بھی تم آؤ گے تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہوگی۔ میں اور سعد بن سلامہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے لٹے پٹے مسلمان جب ان علاقوں کا رخ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم ان کی سلامتی کی ذمہ داری لیں گے، ان کی رہائش اور ان کے طعام کا بھی اہتمام کریں گے، اور بحفاظت ان لوگوں کو ساحل کے مچیروں کی بستی تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ پر حسن کرسو کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں جس مقصد کو لے کر میں اندلس کی سرزمین میں داخل ہوا تھا اس میں میں مکمل طور پر کامیاب رہا ہوں۔ میں اب جاتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے کام کی تکمیل کر چکا ہوں۔ حسن کرسو اور بڑا راہب پتروش دونوں جب کھڑے ہو گئے تب کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر سعد بن سلامہ نے حسن کرسو کی طرف دیکھا، میرے عزیز، یہاں تم کتنے دن قیام کرو گے؟ حسن کرسو نے بڑے غور سے سعد بن سلامہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے لیے آیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے۔ میں آج رات ہی ساحل کی طرف جاؤں گا اور جس کشتی میں آیا تھا اسی کشتی سے واپس جاؤں گا، اس لیے کہ افریقہ کے حالات آج کل ہماری توجہ کے زیادہ طلبگار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اس کمرے سے نکلا۔ سعد بن سلامہ، کعب بن عامر، ابن زبیر اور پتروس اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔